السلام علیکم، فیس ٹو فیس میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، آج ایک طویل عرصے کے بعد ہم فیس ٹو فیس کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارا موضوع موسٹلی سنجیدہ سیریس ایشوز ہوتے ہیں، ملکی، غیر ملکی، علاقائی اور انٹرنیشنل نوعیت کے. آج ہمارا موضوع زیر بحث ہے افغانستان، امریکہ، پاکستان اور ریجن کے دیگر معاملات. اس میں خاص طور پہ طالبان کا ٹیک اوور اور پاکستان پر اس کے اثرات، امریکہ میں جاری اس وقت مختلف بحثیں. گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں آج کرنل عامر چودھری صاحب. آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ نے انتہائی حساس جگہوں پر 27 سال پاکستان کی خدمت کر رکھی ہے. آپ کا پورٹ فولیو بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے سفارتی خدمات بھی انجام دیں، حساس نوعیت کی خدمات بھی انجام دیں، اور میں ان موضوعات پر کرنل صاحب کو اتھارٹی سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں ان موضوعات پر کرنل صاحب مستقل بنیادوں پر ہمارے ساتھی ہوا کریں گے. کرنل صاحب، میں آپ کا مختصر سا تعارف کروا چکا ہوں. پہلا سوال ویسے یہ بنتا ہے کہ اس قدر بھرپور کریئر آپ نے گزارا، انتہائی سینسٹیو پوسٹس پر آپ نے بہت شاندار خدمات انجام دی، پھر سفارتی کمبینیشن آپ کا بڑا شاندار تھا، لیکن آج ایک طویل عرصے بعد آپ پہلی دفعہ کیمرے پہ آ رہے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ سب سے پہلے تو آفتاب صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم یہاں پر ایک اوپن اور فرینک قسم کی پوائنٹ آف ویوز آپ نے ایکسچینج کر سکیں. دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ آج کیوں آیا ہوں، تو وہ اس کا سمپل سا آنسر یہی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. There is a time for everything. یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جیسا کہ آپ نے تعارف میں سنا کہ آج ہم مختلف چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے افغانستان کے اوپر ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹس، جن کا تعلق گزشتہ 6 ماہ سے لے کر آج تک ہے، ان کو اپنی گفتگو میں سموئیں گے تاکہ اس ٹاپک پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پہلا سوال آپ سے کرن صاحب یہ ہے کہ افغانستان کے ٹیک اوور کے ساتھ پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ آنسر تو اس کے ملٹیپل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم سمپلیفائی اس کو ایسے کریں گے. کچھ اس کے پازیٹیو ہیں اثرات. وہ پازیٹیو کیا ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پچھلے سالوں میں یہاں پہ ایک پورا ٹیرر نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہوتا ہے ہندوستان میں، ہمارے ہمسایہ ملک نے، اور وہ ٹیرر نیٹ ورک اور کسی کے ذریعے نہیں، افغانستان کا جو اپنا سرکاری ادارہ تھا NDS، ان کی کولیبریشن کے ساتھ وہ فل فلیج چل رہا تھا. اور پورے افغانستان کا جو بھی بارڈر ایریا ہے ہمارے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے اپنے بیس کیمپ قائم کر رکھے تھے. اور اس میں ہمارے ہاں چاہے وہ TTP ہو، چاہے بلوچستان میں لوگ جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہوں، ان کی پیمنٹس، ان کی ٹریننگ، ان کو اسلحہ، گولہ بارود دینا، بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ سارا جو ہے انہوں نے سسٹم ایک بنا رکھا تھا. کہنے کو تو انڈیا نے وہاں بڑی انویسٹمنٹ کیا جی، لیکن آپ اگر کرٹیکلی اس کو ایویلیٹ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انویسٹمنٹ زیادہ تر وہ ٹیرر کیمپس کے اندر تھی. ڈیولپمنٹ کے اندر بڑی نامنل قسم کی ان کی انویسٹمنٹ ہے. ایک تو وہ طالبان آنے کے ساتھ وہ جو ایک سرکاری سرپرستی والے ٹیرر کیمپ تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اب یہ کہنا بھی تھوڑا سا مناسب نہیں ہوگا کہ وہ بالکل چیز نیوٹرلائز ہو جائے گی، کیونکہ انڈیا ابھی کہیں اور سے آنے کی کوشش کرے گا. انڈیا کے حوالے سے یہ جو تاجکستان میں ان کی بڑی تگڑی بیس ہے، اور 1997 سے وہ وہاں پر موجود ہے، یہ جو ہمارے بارڈر پہ یعنی غزر کو ٹچ کرتا ہے. بالکل فارخور بیس ہے جی ان کا تاجکستان کے اندر. یہ 1996 کے اندر راؤ نے نیگوشیٹ کیا تھا تاجکستان گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس وقت یہ جو تھے تاجکستان سے آپریشن لانچ کرتے تھے ناردرن الائنس کی فیور میں طالبان کے خلاف، یا وہاں پہ جو فائٹ چل رہی تھی. تو وہ اس وقت بھی انڈیا کے باہر سب سے بڑی بیس ہے اور وہ آپریشنل ہے. تو جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ کنٹری آپریشنز، وہ انڈیا بھی چلانے کی وہاں سے کوشش کرے گا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کی افیکٹونیس، اس کی لاجسٹکس اور ساری وہ ذرا اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح پہلے وہ وہاں پہ افغانستان سے بیٹھ کے کر رہے تھے. دوسرا کوئی پازیٹیو ایسپیکٹ اس کا، اگر یہ طالبان اپنے ریٹ وہاں پہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، جو کہ میجورٹی جو پروونسز ہیں آلریڈی ان کا ہولڈ ہے، تو جہاں جہاں تھوڑی تھوڑی ریزسٹنس آ رہی ہے اسٹیبلٹی آئے گی، اسٹیبلٹی آنے کا چانس بہت زیادہ ہے. لیکن اگر وہ کنکلوسیو گورنمنٹ بنا لیں تو پھر تو آئیڈیل ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے نا اس کے اندر. تو وہ ایک ہمارے اگر ایک ویسٹرن بارڈر سیف اور سیکیور ہو جائے تو اس سے بڑی ہمیں کیا ایک فائدہ پہنچ سکتا ہے. ڈارکر ایسپیکٹس کیا ہیں اس کے؟ ڈارکر ایسپیکٹ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ خدا نخواستہ سول وار کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، یا یہ فل فلیش سول وار نہ بھی ہو، یا جو آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک وہاں ماسک کے اندر ISIS نے اٹیک کیا ہے کابل میں،
اور کافی لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن وہاں پہ بڑھتی ہے تو وہاں پہ پھر ریفیوجی والا معاملہ بھی ایک کریٹ ہوگا جو پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک ہمارا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں لنک ادھر سے بنتا ہے, تو اس کا جو آگے فیوچر ہے اس کے اوپر بھی, اس کی سیکورٹی کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. یہ اس کے ڈارکر سائڈ ہو سکتی ہے کل کو. تیسرا, کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں چھوٹا سا ایک ایلیمنٹ ہے جو ہارڈ کور تھنکنگ والے لوگ ہیں, جو کہ وہ ایک سوسائٹی میں بڑا نیگلیجیبل ایک رکھتا ہے اثر, لیکن وہ بھی ابھی آپ نے دیکھا چھوٹا چھوٹا واقعہ کو مثال کے طور پہ ایک لال مسجد کا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا, میڈیا نے بڑی اس کو ہائپ دی, جھنڈا لگا دیا, حالانکہ وہ دیٹ از اے ٹائنی سارٹ آف تھنگ, نتھنگ, مطلب اٹ واز جسٹ اے فوٹو سیشن. جی فوٹو سیشن انہوں نے پبلسٹی کے لیے کام کیا. تو اس طرح کی چیزیں دائیں بائیں سے پاکستان میں جب آئیں گی تو ایک امپریشن جو ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ, اور کچھ لوگ ہمارے خیر خواہ ویسٹرن اس میں ورلڈ میں رہتے ہیں, وہ اس کو پروموٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر بڑی کوئی ریڈیکلائزیشن آ رہی ہے, چاہے وہ ایک گھر ایک محلے میں کوئی 4 بندے اکٹھے ہو جائیں. چلیں, آپ نے یہ خود ہی شروع کر دی گفتگو, یہ میرا دوسرا سوال تھا. ریڈیکلائزیشن لوگ اب بھی امریکہ میں یہ بڑی بحث جاری ہے, وہاں کے تھنک ٹینکس صبح دوپہر شام اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی بہت ریڈیکلائز ہو جائے گی پاکستانی سوسائٹی, اور خاص طور پہ پاکستان کے آرمڈ فورسز, اور اس کا ایک شاخسانہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ خطرناک ہاتھوں میں جا سکتے ہیں. یہ کیا کاک اینڈ بول سٹوری ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ایز اے کنٹری ہم ایک ریلیجیس مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ رسول کے نام لینے والے ہیں. نہیں, انتہا پسندی اور ریلیجیس ہونا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن ایک ہم ماڈریٹ نیشن ہے, ہمارا ایک ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے. ڈیموکریسی چاہے جیسی بھی ہے, لیکن ایک ڈیموکریسی اور وہ ایک سلطنت کا نظام ایک کنسٹیٹیوشن کے تحت چلایا جا رہا ہے. آپ اپنا کسی اس وقت نکل جائیں, کسی دفتر میں چلے جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, یونیورسٹی, خواتین کا ریشو آپ دیکھیں کہ کتنی ہماری خواتین آپ کو وہاں پہ اوپنلی کام کرتی ملیں گی. اور ہم ایک ماڈریٹ اور پروگریسو نیشن ہے. ہمارے ملک میں جرنیل خاتون ہے, جرنیل خاتون ہے, ایگزیکٹلی. اور اسی طرح ہر ادارے میں آپ ایس پی ڈی آئی جی خواتین ہیں ہمارے ملک میں, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر ہیں. تو ہماری اوپن سوسائٹی, آپ دیکھیں ہمارے بچے کتنے یورپ میں امریکہ میں جا کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں, اپنے ملک میں آتے ہیں, وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ریڈیکلائزیشن والا کانسیپٹ ایسا نہیں ہے. ابھی ہم آتے ہیں جو دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ جو ہماری فورسز کے اندر ریڈیکلائزیشن کا, ابھی اس کے جو ہمارے خاص طور پہ مشرقی ہمارے محبت کرنے والے وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں. ایک تو آرگومنٹ ہمارے ارنب گوسوامی کھل کے بات کریں کہ گوسوامی صاحب وہ ایک صاحب ہیں, بہرحال اوورآل آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کی جو فلسفی ہے, یہی ہے نا ٹی ٹی پی کی ہارڈ کور فلسفی ہے, وہ ہماری فورسز میں آ جائے گی اور وہ ریڈیکلائز ہو جائیں گے, اور پھر آگے ہماری نیوکلیئر ایسٹس کو بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا. یہ وہ دوسرا وہ اسی سانس میں آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پچھلے مہینے جی آپ دیکھیں ٹی ٹی پی نے اتنے سیکورٹی فورسز پہ حملے کیے اور اتنے لوگ انہوں نے اس کو شہید کر دی. ابھی ایک ہی چیز درست ہو سکتی ہے, یا تو وہ ہمارے دوست ہیں, یا وہ ہم ایک ہی فلسفی ہے ہماری, تو یا پھر ہماری اپوننٹ فلسفی ہے. یہ دنیا نے دیکھا ہے پچھلے 8-10 سال میں کہ وہ جو ہارڈ کور چاہے ٹی ٹی پی تھی یا ان کے اندر سپلنٹرز گروپ تھے جنہوں نے یہاں سارے ٹانے کی کوشش کی, اور ہماری فورسز نے کس طریقے سے کچلا ان کو. اس وقت پاکستان کے اندر کہیں کسی ٹی ٹی پی یا کسی اس کا کیمپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے. فقید المثال تھی پوری دنیا میں, یہ ورلڈ میں ہسٹری ہے ایک فورسز نے ہماری جو ہے اتنی جانیں اور اتنی قربانیاں دے کے جو بنائی ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہے سراسر ایک پروپیگنڈا نوید کا آرگومنٹ ہے, جس کا ہماری ایکچوئل آن گراؤنڈ جو ہماری سوسائٹی ہے یا ہماری فورسز ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے پچھلے سالوں میں آپ کو نظر آتی ہے. اور جہاں تک ہمارے نیوکلیئر اثاثوں کا تعلق ہے کرنل صاحب, اس بارے میں میں بھی آخر 30 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں, اور ایک طویل عرصہ ہو گیا یہ سنتے سنتے کہ پاکستانی نیوکلیئر اثاثے جو ہے نا خطرناک ہاتھوں میں. مجھے لگتا ہے قیامت سے ایک دن پہلے تک یہ گفتگو جاری رہے گی. سر آپ دیکھیں نا کہ نیوکلیئر اثاثے جو ہیں ہمارا, ہم تمام وہ رجیمز ان کا حصہ ہیں, آئی اے ای ہیں وہ ساری وہ سارا, اور ہم جو اسٹرکٹ کنٹرولز ہمارے وہاں پہ ہمارا اتنا بڑا اس کا نیوکلیئر جو ہمارے اثاثے ہیں ان کا ایک تو اپنی اسٹریٹجک فورس ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, پھر ان کا ایک اپنا انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے اس کے اوپر, اتنا ایک ڈیلیبریٹ قسم کا نیٹ ورک ہے جس کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آج تک ہمارا کوئی ریکارڈ ہے ورلڈ میں کہیں ہماری پلفریج نیوکلیئر کی ایک نہیں ہوئی. جن کی ہوئی ہے ان کا ابھی بھی 7.5 کے 8 kg ابھی تک یورینیم مسنگ ہے. تو ہم تو جی دنیا کو یہ پروپیگنڈا تو ایک علیحدہ چیز چھوڑ دینا, آپ فیکٹس پہ اگر جائیں گے تو یہ بالکل جسٹ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو کوئی خطرہ ہے یا تھا یا آئندہ ہو سکتا ہے. یہ ہم نے پروو بھی کیا ہے بائی آر ایکشنز.
اچھا جی، اب ادھر آئیے کہ امریکہ جس تیزی سے آنن فانن بھاگا ہے بیچارہ، یہ کیا افتاد پڑی تھی کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنی ہوگی، کس قدر مایوس نظر آ رہے ہیں موصوف، کہ امریکہ اس قدر شرمندہ بطور قوم کبھی نہیں تھا. تو میں ذاتی طور پر کبھی خوش نہیں ہوں گا اگر امریکہ کسی وجہ سے شرمندہ ہو، انلیس پاکستان کے ساتھ کو اس نے متکا لگایا، جو کہ نہیں ہے ایسا سلسلہ. وہ ایک الگ بحث آج کل جاری ہے، سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن یہ کہ ایسی آخر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ امریکہ کو باقاعدہ مجھے مجبوراً اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دم دبا کے بھاگنا پڑا وہاں سے. اس پہ یہ ہے کہ آپ ابھی تو خیر انہوں نے آرم سروسز کمیٹی میں جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں جن میلی، اچھا ہاں جی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ دس واز اے اسٹریٹجک فیلئر. امریکہ دیکھیں 2001 سے 2021 تک اگر بریف ہم دیکھیں کہ وہ جب آئے تھے اور جب گئے ہیں افغانستان میں، وہ تھرو آؤٹ ایلینز کی طرح رہے ہیں. ان کا افغانستان کے پبلک کے ساتھ یا گراس روٹ لیول پہ کوئی ریلیشن یا لنکیج اسٹیبلش نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے ان کی جو لائیو گورنمنٹ تھی، چاہے کرزئی صاحب تھے یا بعد میں غنی صاحب آئے، وہ بھی گراس روٹ لیول پہ پبلک کے ساتھ لنکیج بنانے میں بالکل ناکام ہوئے اور وہ خود ڈالروں کے اوپر ہی جو ہے نا کمائیاں کرتے رہے اور اوپر لیول پہ لوگ کماتے رہے. پھر جو انہوں نے افغانستان نیشنل آرمی جو 3 لاکھ سے زیادہ فورس کریٹ کی، اس کو دیکھیں افغانستان نیشنل آرمی کی کیا موٹیویشن تھی. مطلب ان کے جو اوپر سے سینئر لوگ تھے اور جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ صرف ڈالر کھا رہے تھے، نیچے والوں کو کبھی تنخواہیں مل رہی ہیں کبھی نہیں مل رہی. ان کی کوئی موٹیویشن ایسی نہیں تھی کہ جس کے لیے انہوں نے فائٹ کرنا تھا. ان کے جو سارے ایسٹیمیٹس امریکن جو آن گراؤنڈ تھے، چاہے وہ پینٹاگون کے لوگ تھے یا ان کے انٹیلیجنس سیٹ اپ کے لوگ تھے، وہ جو بنا کے پچھلے 10 سالوں میں دیتے رہے ہیں اپنی کانگریس کو، وہ سارے غلط ثابت ہوئے کہ وہ سٹینڈ نہیں کر پائے. اس کے بعد جو امریکہ کی جب 2011 سے جب انہوں نے ڈیسیژن کر لیا اوباما صاحب نے، جو ان کی پولیٹیکل سائڈ ہے جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور میں وائٹ ہاؤس کہوں گا ایک سائڈ پہ، پینٹاگون اور سی آئی اے والے دوسرے سائڈ پہ، انہوں نے جب ڈیسیژن کر لیا کہ ہم نے یہاں سے وڈرا کرنا ہے، کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہمارے قدم نہیں جم سکتے، انہوں نے اپنے طور پہ ایک ایفرٹ لانچ شروع کی 2011 میں. آپ کو پتہ ہے کہ اوباما صاحب نے اس وقت اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہم وڈرال کریں گے. 2014 کے ایک ٹائم ٹیبل دے دیا گیا، لیکن وہ پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. ڈیفینیٹلی اس میں تھننگ آؤٹ کافی ان کی فورسز کی ہوئی، لیکن ایٹ پار اگر آپ دیکھیں جو دوسری ان کی انٹیلیجنس اور جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ دنیا میں چل رہے تھے. وہ تو لگتا ہے لوگر ہیڈز تھے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ اگر ایک ان کی ڈی آئی اے ہے لیٹ سے ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ پینٹاگون کے انڈر کام کرتی ہے، ان کا کام آؤٹ آف کنٹری بڑا کم رہا ہے، لیکن اس سالوں میں انہوں نے ایٹ پار وتھ سی آئی اے اپنی ڈپلائمنٹس اس ریجن میں شروع کر دی. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کلاں کو اگر جہاں پہ ملٹری یو ایس کی انہوں نے آپریٹ کرنا ہو تو ان کے بیسز وہاں پہ ہونے چاہیے، تو وہ ایکسپینڈ کرتے جا رہے تھے. پھر جو سی آئی اے ہے انہوں نے فل فلیج پیراملٹری فورس کا روپ دھا لیا، ڈرون انہوں نے خود لے لیے، اٹیکس کرنا خود شروع کر دیے، گوریلا ٹریننگ خود لوگوں کو شروع کروا دی. آؤٹ سورسنگ کس نے کی؟ وہ بھی سی آئی اے کرتی، سی آئی اے وہاں پہ کر رہے تھے. یہ بلیک واٹر شاٹر جو ہے ڈیفینیٹلی جو کانٹریکٹرز والا سسٹم انہوں نے انیشیٹ کیا ہوتا ہے، جو عراق میں بھی تھا، ادھر تو ذرا کم ہی تھا، ادھر تو کیونکہ این ڈی ایس اور جب یہ ان کو افغانستان نیشنل آرمی مل گئی. کسی دن موقع ملا کرن صاحب میں نے اس موضوع پہ آپ سے ضرور پوچھنا ہے، اور اس پہ آپ ید طولہ رکھتے ہیں. یو ور ایٹ دا ہیلم آف افیئرز جن دنوں یہ معاملات چل رہے تھے، اور میں بڑی شدت سے میں اپنے ویور سے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے رولر کوسٹر، کہ ایسی سنسنی خیز چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کچھ ہوتا رہا، کیونکہ موصوف اس میں انوالو تھے، چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے. جو ان کا جو وڈرال والا جو اس طریقے سے ہوا نا، یہ بیسیکلی مس کوآرڈینیشن تھی ان کی آپس میں. ایک تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وہ جو سارے ہیں وہ اپنا سلسلہ چلا رہے تھے. ابھی آپ آخر میں بھی دیکھیں جب انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی تو اس وقت کی ان کے جنرل اور اسٹیٹمنٹ اس طرح کے دے رہے تھے کہ ہمیں 2500 یا اتنے وہاں پہ ٹروپس رکھنے چاہیے، اور اس وقت ان کا وڈرال پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور سی آئی کے انٹیلیجنس کا یہ عالم تھا افغانستان میں جن صوبوں میں طالبان اور یہ سارے نیگوشیٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ سرنڈر کا، وہ کدھر تھی سی آئی اے اس وقت جو ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا؟ دیور نہ ہوا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تب چلا کہ جب ایک دم کابل کے اوپر آ کے انہوں نے چڑھائی کر دی، اور اٹ واز آل اوور فار دیم. تو اٹ واز اے کمپلیٹ فیلئر آف انٹیلیجنس. ملٹری ان کی جو پوری کی پوری ایک اسٹریٹجی تھی، اس کے بعد ان کی جو فنڈنگ اور ان کی جو انویسٹمنٹ افغانستان نیشنل آرمی کے اوپر تھی وہ بھی فیلئر. مجھے تو لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو انہوں نے سبٹاج کیا، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. وہ تو ڈس کوآرڈینیشن ہونا جی آپس میں، جو کہ ہمیں نظر آئی ان کی مختلف چیزوں کے اندر. تو ایون آپ دیکھیں نا، دو پروسیس ہے.
2011-12 میں انہوں نے کوشش کی شروع کرنے کی، دعا پروسیس کی. اس میں جب اسٹیبلش کیا طالبان کا وہاں پہ آفس قطر میں 2013 میں، تو کرزئی صاحب کھڑے ہو گئے جی کہ پرچم کیوں لگایا گیا، پرچم کیوں لگایا، اور جو طالبان لیڈ پروسیس. ابھی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جان کیری صاحب اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور کرزئی صاحب کدھر سے سپورٹ آ رہی تھی، یو انڈرسٹینڈ کلیئرلی وہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ آ رہی تھی، تو وہ ان کو ری ٹریک کرنے کے چکر میں تھے، اور وقتی طور پہ ان کو کرنا بھی پڑا. اور وہ پروسیس تھرو آؤٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. 2018 تک جب پاکستان نے ملا برادر کو ریلیز کیا اور انہوں نے اس پروسیس کو جا کے جوائن کیا، پھر جا کے وہ ایک سیریس ٹاکس یو ایس کے اور طالبان کی آپس میں سٹارٹ ہوئے. تو یہ کنفیوژن تھی ایک ان کی اپنی پالیسی کی، اور کرپشن بے تاشا ایلیمنٹ ہے جس وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور اٹ واز دیئر کمپلیٹ فیلئر. ایبسلیوٹلی. اچھا یہ بتائیے کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان ہیڈ بین ہیلپنگ the United States in various ways. کیا کیا طریقے تھے کہ ہم نے کیسے کیسے مدد کی؟ کیونکہ لوگوں سے اوجھل ہیں، لوگوں کو نہیں پتا، ایون امریکیوں کو نہیں پتا کہ پاکستان نے مدد کیسے کیسے کی. ایک تو دیکھا نا جی، بڑا سمپل ایک ہے کہ ایک امریکی فوجی بھی افغانستان میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا اگر پاکستان لاجسٹک روٹس، سی پورٹ، یہ سارا روٹ ان کو پرووائڈ نہ کرتا. ایک امریکی فوجی بھی وہاں سسٹین نہیں کر سکتا. تو اسٹارٹنگ فرام 2001 آپ نے ان کو چلو یہ تو پیسج ہو گیا نا، پیسج دیا، آپ کو دینا ہی تھا. انہوں نے کیا. اس کے بعد ابھی مشرف صاحب کی بک بھی آ گئی ساری کی، جس طریقے سے انٹیلیجنس کولابریشن ہماری ان کے ساتھ چل رہی تھی، اور جتنے بھی وانٹڈ لوگ تھے، چاہے القاعدہ کے تھے یا باقی لوگ تھے، وہ کس طریقے سے جوائنٹ آپریشنز کیے گئے اور اریسٹ کیے گئے. پھر ان کی 2008 کے اندر اپنی وکی لیکس میں جو این پیٹرنس کے حوالے سے کیبل آئی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری اس لیول کی انٹیلیجنس کولابریشن چل رہی ہے کہ ہم جوائنٹ آپریشن جو ہے نا کرتے ہیں. شمسی جو ایئر بیس ہے وہ بھی کوئی ڈگا چھپا ابھی سیکرٹ نہیں ہے کہ ان کے میڈیا میں اوپنلی ڈسکشن رہی ہے کہ اس کو کرتے رہے وہ یوز، جب تک 2011 میں اسامہ بن لادن والا اور ریمنڈ ڈیوس والا انسیڈنٹ نہیں ہوا اور پاکستان نے ان کو سٹاپ نہیں کیا. اس کے بعد پھر جو ہماری ان کے ساتھ انٹیلیجنس اور سیکورٹی کولابریشن ہے وہ تھرو آؤٹ ان سالوں میں بہت کلوزلی رہی ہے ریگولر بیسس کے اوپر. اور ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو اس میں ان کے پینٹاگون کے لوگ ہیں یا ان کے سی آئی اے کے لوگ ہیں، دے نو کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کس طریقے سے کولابریشن کیا ہے. دے آر وٹنس. ابھی جو بڑی بات ہو رہی ہے جو عام سروسز کمیٹی میں جو ابھی جنرلز ان کے جن کی گریلنگ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کسی جنرل نے پاکستان پہ بلیم نہیں کیا کہ پاکستان نے ہماری سپورٹ نہیں کی یا آگے پیچھے نہیں کیا. اس طرح کریم صاحب یہاں پہ ایک ضروری بات ہے، آپ یہ جاری رکھیے گا، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن اس کے یہ کر دوں کہ ہم مدد کرتے رہیں، دھڑا دھڑ کی ہے، آؤٹ آف پروپورشن کی ہے، لیکن اس کی خبر صرف ان کے ایک ونگ کو ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں نا. اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے، ملٹری کچھ کہتی ہے، انٹیلیجنس کچھ کہتی ہے. تو آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم کہ امریکیوں کو بتایا جائے، خاص طور پر ان کی سیاستدانوں کو بتایا جائے کہ بے وقوفو، ہم تو تمہیں سپورٹ کر کر کے خود خوار ہو گئے ہیں اور تم ہماری سکیپ گوٹنگ کر رہے ہو، تم ہمارے خلاف بل لانے کی باتیں کر رہے ہو کہ پاکستان کو تھوڑا سا سکرو ٹائٹننگ کی ضرورت ہے. یہ کیا، اس کے اوپر ہماری حکومت کو ایک بہت فعال رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر حکومت آتی ہے، یہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، یہاں پر عمران خان کو یہ ایک چھوٹا سا میسج ضرور جانا چاہیے کہ بھائی یہ تھی صورتحال، اس طرح سے ہم نے کام کیا. امریکیوں سے پوچھ کر دیکھ لو، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے پوچھ کر دیکھ لو کہ ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، لیکن امریکیوں کو پتہ ہی نہیں. اس میں میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کرن صاحب کہ یہاں پر شعر ایک بڑا شاندار، حالانکہ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، شعر بھی کوئی غیر سنجیدہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے بخدا کہ بالکل پاکستان کی اور امریکی صورتحال یہ ہے کہ میں تو اس کے ایک ایک لمحے کا رکھتا ہوں شمار، اور میرے حال دل سے بے خبر کیسا ہے وہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کرتے رہے. اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا ہے. ابھی آپ نے ایف پیکٹ ان کی ٹرمینالوجی 10-12 سال سے سن رہے ہیں. بیسیکلی امریکنز نے جو پاکستان کے معاملات ہیں یا افغانستان کے معاملات ہیں اس کو لنک کیے رکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سبلیٹ کیا ہوا تھا اپنے پینٹاگون اور سی آئی کے ڈومین میں. اور جو ہمارے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن چلتا رہا ہے ان سالوں میں، وہ انہی اداروں کے ساتھ ہی چلتا رہا ہے. ہماری طرف سے ظاہر کولابریشن جو تھی وہ گورنمنٹ کی مرضی کے ساتھ تھی، اور ہولسم جو ہمارے اداروں کا رول تھا وہ اتنا ہی تھا جو ان کا رول تھا، وہ اپنا وہ پلے کر رہے تھے. اور وہ ورلڈ پیس کے لیے وہ رول تھا، وہ کہ ہمارے ذات کے لیے رول تو نہیں تھا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کو ہمیں بھی جن سے خطرہ تھا،
اس کا جوائنٹ ہمارا کولیبریشن بہت اچھا ان کے ساتھ چلتا رہا. لیکن وہ جو ایک ونگ تھا یا ایک حصہ ہے امریکی پورے سسٹم کا, اس کے ساتھ تھا. ہولسم ریلیشن پاکستان امریکہ کا اسٹیبلش ہی پچھلے 10-15 سال میں نہیں کبھی ہوا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, یہ کنٹری ٹو کنٹری ایک ریلیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ان کے ساتھ, وہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ نالائکی کسی حد تک ہماری اپنی حکومتوں کی بھی نہیں رہی. ہماری, آپ ان سینس کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں انہوں نے ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں کی کہ اگر ایک ہماری سیکورٹی کا اور انٹیلیجنس کولیبریشن کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس کی اسٹرینتھ کو یوز کر کے ہم پیرل جو ہے اپنا ٹریڈ ہے, اکانومی ہے, ٹریڈ ہے, لابنگ ہے, وہ پیرل ایک سلسلہ چلائیں کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں. انہوں نے بھی اس کو اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا. امریکن کا تو اتنا انٹرسٹ تھا ہی نہیں اس پہ کہ آپ کے ساتھ وہ جائے اس کے اوپر. مجھے لگتا ہے جیسے پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھی بالکل اسی طرح سبلیٹ کر کے سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے کر رکھا تھا. جی افغانستان آپ کا مسئلہ, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, ایک جوائنٹ 2 ادارے آپریشنز کر رہے ہیں, سال سے کر رہے ہیں. ابھی کوئی ایکشن ہوتا ہے, بہت بڑا ایکشن ہوتا ہے جی. ابھی کانگریس کو, جو US کانگریس ہے, اس کو بریف کون کرے گا؟ اس کو بریف CIA کرے گی جا کے, یا ان کے پینٹاگون کے لوگ کریں گے. وہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے جی ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. جہاں پہ ان کا کوئی فیلئر آ گیا وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو ISI کی وجہ سے آ گیا, یہ فلانے وجہ سے آ گیا. ابھی ان کے جو پولیٹیکل سائڈ ہے, جو کانگریس ہے جو اس وقت بول رہی ہے, ان کا تو آپ کے ساتھ کبھی انٹریکشن رہا ہی نہیں. آپ کو چھوٹے سا ایک واقعہ ایک سناؤں گا ایک لائٹر نوٹ پہ. یہ 2013-14 کی بات ہے کہ ہمارے بہت سینئر آفیشلز سیکورٹی کے وہاں پہ واشنگٹن DC کے وزٹ پہ گئے, تو ہماری ایمبیسی کی طرف سے ایک انفارمل انگیجمنٹ کا اہتمام کیا گیا. تو US جو سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی ہے, ان کی چیئر وومن فرسٹ لیڈی ہیں, جو اس کی چیئر رہی اس وقت, ڈائن فائنسٹائن. تو وہ ان سے بات چیت کر رہی تھی. CIA کے لوگ بھی بیٹھے تھے, سینئر لوگ. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے 2 کوشچن کیے. تو جب ان کو رپلائی کیا گیا کہ یہ ہم نے کیا ہے اس طریقے سے, تو شی واز اسٹونشڈ. وہ کھڑی ہو گئی اپنے اس سیٹ سے اور انہوں نے لٹرلی کلیپنگ شروع کر دی. اس نے تو سنا دست بوسے بھی کی تھی. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی چیئر ہیں, جو ان سارے معاملات کو اوورسی کر رہی تھی, شی نیور نیو کہ پاکستان کس طریقے سے جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور ہیلپ کر رہا ہے. بے خبر کیسا ہے. تو ان کی جو ہے انٹیلیجنس والے یا جو باقی پینٹاگون والے ہیں, ان کا مطلب وہ جو بھی کریڈٹ اپنے ہی لیتے تھے, انہوں نے ہمیں کبھی کریڈٹ نہیں دیا. تو یہ چیز ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ابھی جب وہ نکلے ہیں ادھر سے, تو ان کے فیلئرز ہیں وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. یہ بہت سارے ناکردہ گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں, جس کو اسکیپ گوٹنگ کہتے ہیں. تو کیا کریں گے اس پہ آپ سجیسٹ کریں نا کہ ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اس کا دیکھیں, ابھی بھی جو امریکہ ہے, بے شک یہ سارا سین تو ہو گیا, لیکن ابھی ان کے ہاں ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جی آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی آپ کی اس ریجن میں کیا ہوگی, کہ تاکہ دوبارہ القاعدہ, ISIS اور سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ دوبارہ ری گروپ نہ کریں, چاہے افغانستان سے یا ادھر ادھر سے. ان کو یہاں پہ اپنی کیپیبلٹی ایک بنانی ہے. تو لہذا پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم نہیں ہوئی, نہ ہو سکتی ہے. وہ 2 انہوں نے ایک ان کو سولوشن دیا ہے کہ جو اوور دا ہورائزن ہم ایسے کریں گے, یہ ڈرون ابھی پرشین گلف سے ڈرون اڑا کے یہاں پہ آئیں گے اور پھر واپس, اٹس ناٹ پاسبل. دوسرا وہ ان ٹاکس ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ, تاجکستان, قزاقستان اور ازبکستان کے ساتھ, کہ وہاں کے کچھ بیسز یوز کیے جائیں. وہ رشیا کی پرمیشن کے بعد اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ ان کو اجازت ملے. چائنا کو اگنور کریں گے آپ اس میں, مطلب چائنا کو تو اگنور کر کے وہاں پہ بنائیں گے نا. الٹیمیٹلی کدھر آنا پڑے گا, ان کو پاکستان کے اوپر آنا پڑے گا. اور یہاں پہ کسی جگہ پہ پاکستان کی بھی انٹرسٹ کمبائن ہو جائے گی کہ پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے اس ریجن میں دوبارہ القاعدہ یا ISIS یا ایسے گروپس جو ہے نا وہ سار اٹھائیں. تو پاکستان کو بھی اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا, جو ہمارا ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا جو میکنزم ہے اس کو ہولسم بنانا ہوگا. آپ اس کو ایک فارمولہ یہ آپ بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہماری پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں, ان کو آپ آل انکلوسیو بنائیں. لیٹس سے PMLN کے بھی ایسے لوگ جن کا فورن معاملات کے اوپر ایکسپرٹیز ہیں, رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے جو ایسے لوگ ہیں, PTI سے لوگ ہیں, اور اس میں آپ جو ہمارے سابق سربراہ ہیں انٹیلیجنس کی, جو ان سالوں میں ان سے ڈیٹیل میں ڈیلنگ کرتے رہے, ان کو ممبر بنائیں اس کا. اور یہ جو ڈیلیگیشن ہے آپ کے, یہ وہاں پہ امریکہ ان کی کانگریس کے ساتھ انگیجمنٹ ایک سٹارٹ کریں, ڈپلومیٹک تھرو ایمبیسی, تھرو فورن آفس, ٹپیکل قسم کی جو ہے نا انگیجمنٹ ہوتی ہے ایک سرٹن پیرامیٹرز کے اندر. لیکن ان کا ایک اوپن لیول کا انگیجمنٹ ہوگا, اور وہاں پہ کھل کے باتیں ہوں گی, بھائی ہم نے یہ کیا آپ کے لیے, ہم نے یہ کیا آپ کے لیے, اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا.
اور آگے جو ریلیشن ہے آپ اس کو صرف ان کے جو اسپیکٹرم وہ چلاتے ہیں, یہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کی ایک قسم. بیک ڈور اس کو فرنٹ پہ رکھیں, آپ اوپنلی جائیں, ملیں ان کے کانگریس مین کے ساتھ, ان کے مختلف جو کمیٹیز ہیں, ان کے جو ممبرز ہیں, آرم سروسز کمیٹی ہے, انٹیلیجنس کی کمیٹی ہے, باقی جو امپورٹنٹ ان کے جو کانگریس مین ہیں ان کو آپ انگیجمنٹ رکھیں, ہمارے لوگ جائیں جس میں یہ ہمارا انٹائر جو ڈیلیگیشن ہو, اور یہ ان کے ساتھ بتائیں کہ آئندہ کے لیے اگر ہم ریلیشن رکھنا ہے تو یہ کنکلوزیو ہولسم قسم کا ہوگا. جس میں پرائم منسٹر کی انہوں نے کال نہیں لی تو ان ڈیلیگیٹس کو کون گھاس ڈالے گا؟ بڑی اچھی بات کی. ابھی آپ دیکھ لیں اس مہینے ڈیڑھ میں آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہمارے ریلیشن کا کہ 4 دفعہ ان کے جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں آسٹن, انہوں نے کال کیا ہمارے سپہ سالار کو, اور ایک دفعہ ان کے جو سی آئی کے سربراہ ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کر کے گئے ہیں, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملے ہیں, ساتھ آرمی چیف سے ملے ہیں. لیکن جو ان کی پولیٹیکل سائڈ ہے ابھی تک آپ کے پرائم منسٹر کی کال نہیں کی. ایون جو فورن منسٹر ہے ہمارے, وہ فرسٹ ٹائم ابھی یو این کے وزٹ پہ گئے ہیں, اور وہ سائڈ لائنز پہ ان کی میٹنگ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہوئی ہے. تو یہ ان کی انگیجمنٹ کا ہمارے ساتھ عالم ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ دوبارہ ایک ری ایویلویٹ کرنا ہوگا, اور اس دفعہ یہ صرف انٹیلیجنس اور سیکورٹی پرزم سے ہم انگیجمنٹ نہیں کرنی ہوگی, ہمیں اس کو ایک ہولسم کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن جو ہے نا ڈیولپ کرنا پڑے گا, تب جو ہے آپ کا امریکہ کے ساتھ آگے ریلیشن چلے گا صحیح لائنز پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اسی سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو تسلیم کر لینا چاہیے طالبان کو. ابھی اس پہ یہ ہے جی کہ ہمارے ان کے ساتھ روٹین کی کاروبار وہ تو ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے وہ نیبرز ہیں, بارڈر ہمارا کامن ہے, ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھنی ہے, اور وہ جو چل رہی ہے. جو تسلیم کرنے کا کوشچن ہے وہ ہمیں آئسولیشن میں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. پہلے تو یو ایس کے ساتھ کامن انٹرسٹ لے کے آنا چاہیے, کیونکہ سارا کچھ جو آج افغانستان کی صورتحال ہے اور جس نیچ پہ وہ کھڑے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی ریزن امریکہ ہی ہے. تو امریکہ کو اتنا آسانی سے سائڈ پہ نہیں کرنا چاہیے, ان کو بیچ میں رکھنا چاہیے, ان کو پارٹ آف دا سولوشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان کے ساتھ مل کے کسی ڈیسیجن پہ پہنچنا چاہیے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کسی اسٹیج پہ جا کے کہ نہیں, انہوں نے تو ٹھان لیا کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والے, اور ان کو جو اپنے ایک آبجیکٹیوز ہیں وہ منوائے بغیر, اور وہ طالبان میں جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ہماری ایفرٹ جو ایک چل بھی رہی ہے اور آگے کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے طالبان کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے, جو ہمارا ان کے ساتھ انگیجمنٹ کا ہے, کہ وہ ایک ہولسم کنکلوزیو گورنمنٹ فارم کریں یہاں پہ, تبھی افغانستان میں جو ہے نا امن آئے گا. اور اس کے لیے ہمیں جو ریجنل کنٹریز ہے جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, ٹرکی ہے, ان کے ساتھ مل کے, سعودی عرب, یو اے ای, ان کے ساتھ مل کے کولیکٹیولی ایک ایفرٹ کریں, اور اگر ایکسیپٹ کرنے کا ایک کوشچن آئے تو ان کے ساتھ مل کے ہمیں کرنا چاہیے, آئسولیشن میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ. اور جو دوسرا جو ہے ہمارا بارڈر میکنزم ہے اس کو سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے, اس کے اوپر جو موومنٹ ہے وہ ویزا رجیم کے تحت جو ہماری کنٹرول پوائنٹس انہیں کے ذریعے کنٹرول ہونی چاہیے. ریفیوجیز کو ہمیں اس طرح فی الحال, کیونکہ ہم وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے افغانستان میں, تو فی الحال ایسی سچویشن بھی نہیں ہے, پیسفل ہے افغانستان بائی اینڈ لارج. فی الحال ہے نا, واقعات ہم بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ, کہ اگر معاملات حد سے تجاوز کر گئے, ہاتھ سے بات نکل گئی, جب سول وار تو پھر ایسی ہوتی ہے نا, اس وقت ہمارا سٹانس کیا ہوگا؟ پھر ہم پر پریشر ڈالے گی پوری ویسٹرن ورلڈ, پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ ایک ہمارے لیے ایک ڈائلما شروع ہو جائے گا کہ ہم اس کو ریفیوجیز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. ابھی تک تاب نہیں لا سکے, تو ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں واپس جانے کو تیار نہیں ہے. ہماری آلریڈی پاپولیشن جو ہے نا وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ایک ہماری اکانومی کے اوپر پہلے ہی اتنا برڈن ہے, تو اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ریفیوجیز کا انفلیکس. پھر اس کے اوپر خدا نخواستہ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو پھر جو نیبرنگ جتنے کنٹریز ہیں, جو ایران ہے, جب باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس, سب کو پھر ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کامنلی یہ شیئر کرنا پڑے گا. یہ سچویشن اگر ایسی آتی ہے تو اول تو ہمیں ہوپ اور کوشش کرنی چاہیے ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کہ وہ سچویشن نہ آئے اور طالبان ایک کنکلوزیو گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے. اچھا قاسم صاحب, ایک جنرل سی ایک بات, ایک عام سی بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے تسلیم کرنا ہے طالبان کو, تو کابل میں بیٹھے طالبان پھر مائنڈ نہیں کریں گے کہ یار تم آرکسٹریٹ ہو رہے ہو دوسروں سے, پھر ہمارے ساتھ تمہارا برادرانہ تعلق کیا ہے, ہمارے بھائی کیسے ہو, کہ اگر تم نے ریجن سے پوچھ کے ہمیں تسلیم کرنا ہے. ایسی ایک خیال. انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ, کوشچن ظاہر آ سکتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے جی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, کہ طالبان اس طرح ون سائیڈڈ جو ہے نا طالبان اس طرح ٹیک اوور کر لیں. اور جو دوحہ ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اس کی آپ کو پتہ ہے کہ 4 شقیں تھیں. ایک شق یہ تھی کہ
امریکی فورسز نکل جائیں ادھر سے. دوسری شک یہ تھی کہ یہاں پہ کسی کو القاعدہ ISIS کو ٹھکانہ نہیں بنایا دیا جائے گا. تیسری شک ان کی یہ تھی کہ یہ کنکلوزیو گورنمنٹ جو ہے نا بنائیں گے. چوتھی یہ تھی کہ سیز فائر کریں گے. اس میں صرف ایک ہی شک ابھی تک پوری ہوئی ہے, امریکہ نکل گیا ہے. باقی 3 شکیں جو ہے نا ابھی ادھر کھڑی ہیں. تو آخر طالبان ایک اس کے ذریعے انہوں نے ایک ورلڈ پاور کے ساتھ انگیجمنٹ نیگوشیٹ کر کے, علیحدہ بات ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن ان کی فیوریبل ہے اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, لیکن چند چیزیں جو ان کے اپنے فائدے میں ہیں کہ ان دا لانگ رن انہوں نے اگر گورنمنٹ سکسیزفلی رن کرنی ہے تو پاکستان کو ان کو اس چیز پہ قائل کرنا چاہیے کہ جو آپ نے خود ایگریمنٹ اور کی ہیں اس کو آپ آنر کریں. آپ سگنیٹری ہیں, آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے. انہوں نے خود نہیں کیا, انہوں نے ایگریمنٹ کیا, ہم تو صرف فیسیلیٹ کیا جہاں تک کر سکتے تھے. تو ان کو پاکستان کو اسی پہ کہنا چاہیے کہ جو دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ اور آپ نے ایگریمنٹس کیا آپ اس کو آنر کریں اور پھر ہی آپ کے لیے آگے جو ہے نا چلنے کا راستہ. ظاہر نہیں لگتا نہ ان کی براڈ بیسڈ گورنمنٹ کا کوئی امکان ہے اس طرح کا جیسے طے ہوا تھا, نہ سوسائٹی کے اندر وہ ایک لینینٹ سا اور وہ ایک سافٹ سا جو ایکسپیکٹ کرتے تھے لوگ کہ نہیں جناب اس دفعہ بڑی ڈفرینٹ طالبان ایک پوسچر لے کر آئیں گے, وہ تو ویسے کا ویسا ہے جوں کا توں ہے. اس پہ ابھی کیونکہ ہم تھوڑا سا نا ویسٹ کے میڈیا کے پرزم سے دیکھتے ہیں کافی چیزوں کو, ابھی سچویشن میرا خیال ہے اس میں کلیئر نہیں ہے. اکا دو کا انسیڈنٹ آ جاتے ہیں, عورتوں کے ساتھ یہ ہو گیا, میڈیا کے ساتھ یہ ہو گیا. اتنا بڑا ملک ہے, ہو رہا ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا کہ جو ان کے پرومسز ہیں, جو ان کی کمٹمنٹس ہیں, کہ ابھی تو وہ بھی ان کو ٹائم دینا چاہیے نا کہ تھوڑا سا کہ وہ اپنا ایک ہولڈ کر لیں. اس کے بعد اگر آپ لیٹ سے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا میں ابھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اکا دو کا, یہ بڑھتے ہیں اور یہی ان کی اسی طرح سچویشن رہتی ہے, تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان کو اس حالت میں ایکسیپٹ کرنا اور دنیا کو بھی منوانا بڑا مشکل ہو جائے گا. پاکستان خود ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آ جائے گا. سر ایک ملک کو چلانا, ملک تو بہت دور کی بات ہے, ایک چھوٹے سے ادارے کو چلانے کے لیے بے پناہ وسائل درکار ہوتے ہیں. افغانستان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, اس کے جتنے اثاثے ہیں وہ آپ ویسٹ میں فریز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بالکل, یہ تو امریکہ کی جو ایک لیوریج جو کریٹ کرتا ہے, آپ اسے اگر دیں گے کچھ نہیں تو انقلاب لانا یا تبدیلی لانا یا وہ ایک سافٹ امیج کے ساتھ, ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ کے ساتھ, اکاموڈیٹنگ بیہیویئر کے ساتھ آگے چلنا تو بہت دور کی بات ہے. ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس میں جو ہے نا, یہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی, یہ ون سائیڈڈ کہنا کہ ہم ویسٹ کو اور امریکہ کو تو کہیں کہ آپ ان کا سارا کچھ یہ کرو, تو طالبان جو ہے وہ کسی چیز کو ماننے پہ تیار ہی نہ ہو جو کہ خود وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں, تو مشکل ہو جاتا ہے نا آپ کو دوسری سائڈ پہ منوانے کے لیے. اس پہ ایک طالبان کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ریسنٹلی ایک واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ امریکیوں کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ایسیٹس ہیں اس کو انفریز کریں اور اس طرح کی چیزیں جو ان کی ہیلپ آؤٹ کریں. وہ تو ہم کوشش کرنی چاہیے ہمیں ان کی ہیلپ کرنے کی, لیکن یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے تالی بجے گی. یہ ون سائڈ ہمارے کہنے سے شاید یہ اتنا آسان نہ ہو, لیکن آن گراؤنڈ یو آر 100% رائٹ کہ جب تک ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں, وہ گورنمنٹ رن نہیں کر پائیں گے, تو پھر چلے گا کیسے آگے؟ تو انارکی ہی آئے گی. انارکی پہلا سٹیپ ہے سول وار کا. سول وار کا بالکل. اور یہ کیوں ہوتا ہے جب آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے. اس وقت وہاں پر لوگ جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ گھر کا سامان بیچ رہے ہیں اور ناشتہ خریدنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اسی طریقے سے جو ان کے ادارے ہیں جی, ان کو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, آرمی تو چلے میل ڈاؤن ہوگی چلی گئی, ابھی ان کا اپنا جو بھی 313 بریگیڈ ایک ہے انہوں نے, یا باقی جو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے, جب تک ان کو ایک کنٹینیوس فلو فنڈنگ نہیں ہوگی تو وہ آپ ایک سٹرکچر آف گورنمنٹ کھڑا ہی نہیں کر پائیں گے. $10 بلین تو صرف امریکہ میں پڑے. جی ہاں بالکل. اور وہ ٹوٹل کہتے ہیں کہ یہ اثاثے جو ادھر ادھر سکیٹرڈ ہیں تقریباً 20 بلین ہیں ہمارے. ہمیں یہی دے دو, ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے. وہ لیکن اس پہ وہی کوشچن جو آئے گا پھر ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی کا, جب تک کوشچن آگے نہیں چلے گی تو وہ اس چیز پہ پہنچے گی ہی نہیں کہ جو ہم اس طرف جائیں کہ آپ ورلڈ کمیونٹی سے بات کریں کہ ہمارے, اگر ایک ورلڈ کمیونٹی آپ کو مان ہی نہیں کہ آپ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں افغانستان کی, تو وہ ایسیٹس آپ کے حوالے کیسے کریں گے؟ تو پہلے کوشچن جو ہے نا یہ سیٹل کرنا پڑے گا کہ ان کی ایکسیپٹنس والا طالبان گورنمنٹ کا, اس کے بعد وہ سارے کوشچن آگے آنسر ہوں گے. آپ نے عمران خان کے آرٹیکل کا تذکرہ کیا واشنگٹن پوسٹ میں جو چھپا ہے پچھلے دنوں, بڑی اہم گفتگو تھی اس میں, بڑی اہم اپیل تھی, ایک طرح سے ریکویسٹ کی گئی تھی بھائی ان کے. اس طرف ہم آتے ہیں بعد میں, عمران خان کی طرف بھی آتے ہیں, ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو تشنا رہ گئی ہے وہ یہ کہ اس کے امکانات کس حد تک ہیں کہ امریکہ فائٹ بیک بھی کر سکتا ہے,
امریکہ اس کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. اور کیونکہ امریکہ جو سبکی ہوئی ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, بہت کچھ امریکہ نے فورسی نہیں کیا تھا, تو امریکہ ہمیشہ اسکیپ گوٹ بناتا ہے. امریکہ چلو پاکستان پہ ڈال دیا کہ جی پاکستان ہے, ISI ہے, ان کی ریشہ دبانیوں نے ہمارے معاملات خراب کیا اور ان حالوں کو پہنچایا, اوکے, لیکن کیا طالبان کو وہ تھوروفیئر دے دے گا؟ کیا امریکن ہاکس اس وقت منتظر نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہلچل مچے, تھوڑی سی بات انارکی کی طرف جائے تاکہ پھر سے کوئی سلسلہ شروع کر دیا جائے؟ جی, اس کو میں چھوٹی سی ان کی اپنا جو ریسنٹ ایک سینٹ میں جو ریپبلکنز نے ایک بل افغانستان کے حوالے سے کیا, اس کی ایک چھوٹی سی شک ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسیسمنٹ جو دیں جو ڈیفنس کے جو ان کے آفیشلز ہیں, کہ کیا اسیسمنٹ دیں کہ پنجشیر میں جو ریزسٹنس ہوئی ہے اس میں پاکستان کے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کیسے سپورٹ کیا. واٹ ڈز اٹ مین کہ وہ ریزسٹنس جو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں سے اس کو سپورٹ تھی, تو ان کو پرابلم آیا کہ انہوں نے سینٹ میں جو بل پیش کیا ہے نا, تو اس سے انٹینشن آپ گیس کرنے میں ذرا آپ کو آسانی ہوگی. جی جی بالکل. امریکہ جو ہے جی فل فلیج ملٹری اوفینسو تو آلموسٹ اٹس آؤٹ آف کوشچن ان نیئر فیوچر کے یہاں پہ دوبارہ کوئی ایسا ایڈونچر کرے گا. لیکن ابھی آلریڈی جو وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اس ریجن کے اندر کیا ہوگی, اس کے اندر انہوں نے ایک اوور دا ہورائزن سولوشن پیش کیا ان کے ملٹری لیڈرشپ نے ان کو کہ ہم یہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں. کچھ نہ کچھ ظاہر ہے خود نہیں آئیں گے, لیکن طریقہ کار ابھی جو ان کے پاس ایک ہی سولوشن ہے جو انہوں نے دیا ہے کہ ان کے جو بحری بیڑے ہیں پرشین گلف میں, کہ وہاں سے وہ جو ریپر ڈرون ہیں ان کے وہ آپریٹ کریں گے اور وہ آل دا وے ٹریول یا پاکستان سے کریں گے یا ایران سے کریں گے, ان کی اسپیس یوز کریں گے, وہ آئیں گے کنڈکٹ کریں گے اسٹرائکس یا انٹیلیجنس کلیکشن واٹس ایور, پھر واپس جائیں گے. دوسرا وہ سینٹر جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے اوپر ریلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ابھی ان کو فرینکلی اس وقت کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا, تو الٹیمیٹلی جو یہاں پہ ایون انٹیلیجنس کی کیپیبلٹی بھی اسٹیبلش یا مینٹین رکھنے کے لیے ان کو ڈپینڈنسی پاکستان پہ رکھنا پڑے گی. اس کے علاوہ جو مرضی وہ باتیں کر لیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. ایران سے وہ کر نہیں سکتے, ادھر پاکستان ہے, اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر رشیا ان کے ساتھ ان لائن نہیں آتا جو کہ بڑا مشکل ہے, تو پھر وہاں سے بھی وہ کچھ اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں اس وقت تک نہیں ہے. تو ان کے پاس لمیٹڈ آپشن پھر وہ بھی بچیں گی کہ وہ انٹیلیجنس اور کاؤنٹر اسٹرائک کیپیبلٹی جس کو وہ ٹیررزم کے اگینسٹ استعمال کریں گے, چاہے القاعدہ ہے یا ISIS ہے, تو وہ ان کو پاکستان کے اوپر ڈپینڈنسی کرنا پڑے گی. لیکن یہاں پہ پاکستان کے اوپر ابھی ایک ڈفرینٹ قسم کا کوشچن رائز ہو جائے گا, کیونکہ ادھر ایک پراپر ایک گورنمنٹ جو ہے نا طالبان کی اسٹیبلش ہو چکی ہے. پہلے تو جو ہمارا ان کے ساتھ کولیبریشن چل رہا تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ وار اگینسٹ ٹیررزم یہاں پہ لڑ رہے تھے, اور جو افغانستان میں گورنمنٹ جو بنی ہوئی تھی وہ ان کو انہوں نے الاؤ کیا تھا آکوپیشن ان کے ساتھ. ابھی دیکھیں پاکستان ان کے ساتھ جو اس کی جو اسٹرائک کیپیسٹی ہے یا آپ کو ڈرون جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کسی بھی کولیبریشن پہ جا سکتا ہے. یس, انٹیلیجنس کلیکشن جو کیپیسٹی ہے جس میں ہمارا اپنا بھی چند ایریاز کے اندر انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسے ایلیمنٹ جس میں ISIS القاعدہ یہ وہ نہ آپریٹ کریں, تو ہم ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کولیبریشن پہ جا سکتے ہیں. تو اسی پہ جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں ایک, لیکن اس کو آل کنکلوزیو بنانا ہوگا تاکہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن اس طریقے سے چلے. لیکن امریکہ کے پاس اس وقت افغانستان کے حوالے سے بہت لمیٹڈ آپشن ہے, جو ان کے اپنے لیے بھی ان کے اس وقت ہی ڈسکشن ہے پورے, جیسے انڈیا کے پاس بہت لمیٹڈ آپشن. اچھا کرن صاحب یہ بتائیے کہ امریکن سینٹ میں جو کھچڑی پک رہی ہے, جو ایک بل لایا جا رہا ہے پاکستان کی گوشمالی کرنے کے لیے, اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بیسیکلی وہ بل جو ہے افغانستان میں ان کی اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کے اندر تقریباً 6 ٹائٹل ہیں مختلف ان کے نا, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹ سچویشن افغانستان میں کیا ہے, فنڈنگ جو افغانستان کی سیز کرنے کے بارے میں بات چیت ہے. اس کے علاوہ جو ان کی اپنی جو فیوچر کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بات چیت ہے. اس کے اندر یہ چھوٹا سی ایک شک انہوں نے 3 باتیں پاکستان کے حوالے سے کی ہیں جس کا بڑا چرچا کیا جا رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی 2001 سے لے کے 2021 تک پینٹاگون اور ان کے جو آفیشلز ہیں وہ آ کے بتائیں ان کے اسیسمنٹ میں کہ پاکستان کے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نے طالبان کی کیا مدد کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو وڈرال ہوا ہے جس طریقے سے ان کا
یہ ابھی 2021 میں اس میں پاکستان نے کیا مدد کی ہے. کیونکہ وہ اتنے حیران ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ تیسرا جو ہے ان کا یہ ہے کہ جی پنشیر ویلی والی جو میں نے پہلے وہ بھی غیبی امداد کے بغیر کس نے کیا. کمال. تو یہ کوئی بل اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, اور اول تو چانس یہ ہے کہ اس نے پاس ہی نہیں ہونا, کیونکہ یہ پولیٹیکل مور آف اے ڈیبیٹ ہے. ریپبلکن انڈر پریشر کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو انہوں نے یہ لایا, اور پاکستان کا اس میں چھوٹا سا ریفرنس ہے جس کو انڈیا میڈیا اور اس طرح کا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی بل جو ہے نا زیادہ لمبا جائے گا. اور یہ چلیں بات تو ریلیونٹ تھی, اب کافی حد تک ریلیونٹ لگ رہی ہے کہ ارنب گوسوامی نے جو کہا کہ جی 5ویں فلور پر سرینا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا بیان؟ جی وہ میں نے ایک کسی انتہائی کلمزی بات نہیں کی, وہ نان سینس ہے. اس میں ایکچولی تھوڑا سا یہ جو لوگ ہیں نا وہ اس طرح کے, ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بکتی ہے نا چیز, ان کا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو ایک پورا سسٹم ہے ان کو سپورٹ کرنے والا جو پروپیگنڈا کے لیے بنایا گیا ہے. ہمارا ایک اگر وزٹ ہوا ہے وہاں پہ DGISI کا, تو وہ ایک روٹین کا وزٹ, اور وہ سب کے سامنے سامنے ان کا ہوا ہے. دو کہ نارملی اس طرح کے وزٹ پبلسائز نہ ہی ہو تو بہتر ہے, لیکن چلیں وہ ایک فورن میڈیا وہاں کا پریزنٹ تھا اور ہو گیا. اس کو ابھی انہوں نے رنگ دینے کی کوشش کیا جیسے کوئی ہم جو ہے نا ہر چیز کو وہاں پہ کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں, اور ہمارے اوپر سارا لیبل دینے کی کوشش کی, جبکہ یا کم از کم DGISI کو وہاں پہ وہ اسمائل نہیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ ارنب گوسوامی کو جنرل بخشی کو بہت بری لگی. یہ بھی ہے. ایک اور بڑی اہم کنٹیگوس اسٹیٹ جو بڑا اہم ایکٹر ہے, اینڈ دیٹ از چائنا. وہ اس وقت یہ ایسی مطلب یہ آج کی گفتگو میں شاید میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, لیکن چائنا کن نظروں سے دیکھ رہا ہے صورتحال کو؟ چائنا تو دیکھیں نا جی, اندر سے خوش ہے, بڑا خوش بھی ہوگا اور کسی حد تک ناخوش بھی ہوگا, کیونکہ اگر امریکہ یہاں بلیڈ کرتا رہتا تو چائنا کا تو کچھ نہیں جا رہا تھا نا. تو اس سینس میں تو چائنا میں بھی تھوڑا سا ناخوش ہوگا. خوش یہ ہوگا کہ جو اتنی بڑی یہاں پہ امریکہ نے ایک کیپیبلٹی سبکی بھی ہوئی جی, اور جو اس نے کیپیبلٹی اسٹیبلش کی. ابھی بگرام ایئر بیس کتنا بڑا بیس تھا, جی جی, کتنی انویسٹمنٹ انہوں نے بلین ڈالر کی, کتنا بڑا انٹیلیجنس سیٹ اپ پورے انہوں نے یہاں پہ لگا رکھا تھا, اور سارا وہ, اور ان کا جب وہ آئے تھے وہ یہاں سے جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا, وہ تو آئے تھے کہ یہاں پہ ایک گورنمنٹ ہوگی, پھر ایک آرمی بنے گی, وہ اسٹینڈ کرے گی, ہم پکے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے, اور پورے اس ریجن میں چائنا تک ہم نظر رکھیں گے. وہ تو امریکہ تو اس ڈریم کے ساتھ اور اس پلاننگ کے ساتھ آیا تھا, تو جو کچھ ہو گیا آگے سے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہو گیا نا. تو چائنا ان دیٹ سینس ول بی ویری ہیپی. اتنی حالات نے برٹش سیکرٹری آف ڈیفنس کو پرومپٹ کیا ہے کہ وہ ایسی حتمی اسٹیٹمنٹ دے دے, امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور. یہ ایک بڑی میرا خیال چائنا کے لیے سائی آف ریلیف ہوگی. یہ انٹرسٹنگ ہے جی. ویسے دیکھا جائے تو جب رشیا یہاں سے گیا تھا افغانستان سے, تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, مختلف اسٹیٹ سے بکھر گیا تھا. امریکہ میں ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن اس وقت سپر پاور کا اسٹیٹس ختم ہو گیا تھا اس کا. جی 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 جی. فار پریکٹیکل پرپز جو اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کو, تو یہ اس کو امپلائی تو کرتا ہے کہ ایکولی یہ بھی ایسے ہی ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ ڈسممبر ہونا ضروری نہیں ہے. Exactly. سپر پاور کی ڈیفینیشن ہی ہم نے نصاب میں کتاب میں یہی پڑھی ہے کہ وہ پاور جو بیونڈ اپنے بارڈرز, جہاں چاہے کسی بھی پون کو, کسی بھی بشپ کو, کسی بھی رخ کو کھلا سکے. سپر پاور اسٹیٹس تو ڈیفینیٹلی چیلنج ہو گیا ایفیکٹولی. جتنا اس کو ابھی وہ خود بھی نہیں مان رہے, جب خود ان کے جنرلز کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز اے اسٹریٹجک فیلئر. 20 سال ایک آپ نے کمپین کی ہے اور اس کے اینڈ پہ آپ یہ خود ہی کہنا شروع ہو جائیں, تو وہ پھر آپ کا سپر پاور کا اسٹیٹس تو نہیں رہا. صاحب امریکہ سے جب آیا تھا تو ایک کتاب بڑی اوکے سوکے ہو کے میں نے خریدی تھی, ہارڈ باؤنڈ, کہ نو مور ویتنامس, رچرڈ نکسن کی. تو یہ سراسر خلاف ورزی تھی اس ڈاکٹرن کے, اس تھیوری کے کہ نو مور ویتنامس. وہاں جتنی سبکی ہوئی میں سمجھتا ہوں ایگزیکٹلی وہی کچھ تاریخ نے اپنے آپ کو ریپیٹ کیا ہے. اور جو بائیڈن کا اس میں شخصی کمزوریاں شاید ایسی تھیں کہ وہ ایک دبنگ آدمی نہیں تھا, یا کیونکہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ ہوتا تو اس طریقے سے کم از کم اس کا بھاگنا, اس طریقے سے بے دست و پا چھوڑ کے اپنے ایسٹس کو جانا, وہ نہ ہوتا. اس میں یہ کہ اس کو ہم دونوں اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن دوسرا اینگل بھی اس کا دیکھنا پڑے گا کہ جب ایک ڈیٹ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں, جو کہ ٹرمپ نے ڈیٹ ایک اناؤنس کر دی کہ اس ڈیٹ کو ہم وڈرا کر جائیں گے یہاں سے. ابھی آپ نے ان کا جو اینیمی تھا اس کو بتا دیا کہ ہم بھائی یہاں اس وقت تک ہیں, تو اس کے بعد آپ کی لیوریج از اوور. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں جی آپ ہمارے پاس یہ بات چیت کریں. وہ پھر بھی جو ایگریمنٹ جو تھا اس کو انہوں نے پبلک
کے لیے ایک رکھا کہ دو ایگریمنٹ ہمارا یہ ہو گیا, لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس تاریخ تک نکل جائیں گے, ابھی اس کی جو فیلئر ہوا ہے وہ آن گراؤنڈ بیسیکلی جو ان کی فورسز, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہینڈلنگ کا فیلئر ہوا ہے وہاں پہ. بے شک اس کے اندر ابھی جو ڈبیٹ ہے وہ ابھی ان کی پولیٹیکل اس پہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ ورسز ریپبلکنز, لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے چاہے اوباما تھے, چاہے ٹرمپ تھا یا بائیڈن تھا, سب کا پرنسپل ڈیسیژن تھا کہ ہم نے ادھر سے نکلنا ہے. انہوں نے فائنلی آ کے ڈیٹ دے دی, ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ تو اور تھے, ان کو تیاری کر کے نکلتے ہیں. یہ نکلنے کا طریقہ نکلنے کا ہے وہ تو ان کا پورا جو ہے رائٹلی سو ابھی جو آرم سروس کمیٹی کے اندر ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ شروع کیا انہوں نے. سب سے بڑا, آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے, آپ اسٹریٹجک نوعیت کی, حساس نوعیت کی پوسٹس پر رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ایسٹ ایکسپوز نہیں. جیسے جرنلسٹ کبھی اپنا سورس ریویل نہیں کرتا, کبھی ادارے, خفیہ ادارے اپنے ایسٹس نہیں ریویل کرتے. بالکل جی, آپ نے اپنے ایسٹس ریویل ہی نہیں کیے, آؤٹ ان دا ونٹر نکال کر باہر پھینک دیا. آئندہ کوئی ٹرسٹ کرے گا پینٹاگن پہ؟ آئندہ کوئی ٹرسٹ کرے گا سی آئی اے پہ؟ یہ تو ڈبیٹ ابھی اور طرف چلی جائے گی. سیریا میں بھی یہی انہوں نے کیا نا جی, وہاں پہ بھی ایک دم جو ہے وڈرا کر دیا. جو ان کے الائی تھے سارے, وہ ابھی ان کے جو حالات وہاں چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ ان کے جو ہے جو بھی یہاں پہ لوگ تھے یہ سارے, وہ سارے ان کے لیے کام کر رہے تھے. وہ سی آئی کو تو دیکھیں نا جی, اب سی آئی کی ایک چھوٹا سا مثال دوں گا آپ کو جو میں بھی اس آنسر سے ریلیونٹ نہیں ہے اتنی. آپ ان کی کیپیسٹی دیکھیں کہ جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹاک شروع کرنے تھے 2009-10 کی بات ہے, جب انہوں نے کوشش سٹارٹ کی کہ طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ بنے, تو سب سے پہلے انہوں نے جرمن انٹیلیجنس کو انگیج کیا, اور انہوں نے طیب آغا جو تھے اس وقت مولا عمر کے اسپوکس پرسن تھے غالباً, یا ان کے قریبی ساتھی تھے, ان کے ساتھ میونخ میں میٹنگ جرمن انٹیلیجنس ارینج کرائی, جو بعد میں دعا میں بھی ہوئی. اس کے بعد ان کو برٹش انٹیلیجنس کو انوالو کرنا پڑا, امریکنس کو, کہ آپ کوئی رابطہ بنائیں کہ جو مولا عمر کے قریب کا کوئی بندہ ہے. پھر آپ کو واقعہ یاد ہوگا بڑا انٹرسٹنگ, طیب آغا تو 2009 میں وہ تو چلو جینوئن آدمی تھا نا جی. پھر انہوں نے ایسے کیا کہ 2010 میں برٹش انٹیلیجنس میں ایک بندہ عبداللہ منصور تھا, اس کو تیار کیا کہ وہ جا کے نیگوشیٹ کرے گا امریکن کے ساتھ مولا عمر کے بیہاف پہ. اس کی امریکن کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی رہی, کرزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی رہی, اور اینڈ پہ کیا پتا چلا کہ وہ ایک دکاندار تھا کوئٹہ میں رہنے والا چھوٹا سا, وہ ان کے انٹیلیجنس کا عالم تھا. باقی آپ نے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انٹیلیجنس کا عالم یہاں پہ دیکھ لیا کہ وہ سارے سرنڈر ہوتے گئے پروونسز افغانستان کے, یہی وہاں بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا, کہ کس طریقے سے تیزی سے طالبان نے آ کے کابل میں ٹیک اوور کر لیا, اور کس طریقے سے تیزی سے ڈسمینٹل افغانستان نیشنل آرمی ہو گئی, اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ ڈسمینٹل ہوں گے. واقعی یہ بڑا ہی عجیب و غریب اسکرپٹ تھا, بڑا ڈیوائنلی اسکرپٹ تھا کہ امریکہ کے ساتھ یہ سلوک, یہ بد سلوکی جو ہے نا ابھی, لیکن شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا, جو یہ پازیٹیو سائیڈ ہے اس کی, کہ ایسا وہ سلسلہ نہیں ہوا. اچھا جناب, اب اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے انٹرویو میں ٹی ٹی پی سے متعلق جو بات کی, اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ ابھی ٹی ٹی پی سے جی آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی نیگوشیشن کی بات چلتی رہی ہے. ٹی ٹی پی کا پہلے تو کانٹیکسٹ ڈفرینٹ تھا کہ وہ افغانستان کے اندر آکوپیشن فورسز تھیں, اور وہ اس لیے ہمارے سے لڑائی انہوں نے سٹارٹ کی پاکستانی فورسز سے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر وہ انہوں نے اپنا ایجنڈا فردر کر دیا, جی اسلامک فارم آف گورنمنٹ, یہ وہ آگے پیچھے. ابھی 2014 میں بھی ایک انیشیٹو ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت ٹی ٹی پی نے اپنے بندے نامینیٹ جو کیے تھے نیگوشیشن کے لیے, عمران خان صاحب کا نام بھی دیا تھا انہوں نے اس وقت. تو ان کا تھوڑا سا کانفیڈنس ٹرسٹ لیول ہمارے پرائم منسٹر پہ بہتر ہے, تو خان صاحب نے اس وقت معذرت کر لی تھی طریقے سے, جس پر طالبان خان بھی کہا گیا تھا. وہ تو خیر زیادتی ہے, لیکن بہرحال ایک پولیٹیکل لیڈر آپ کا ایسا ہے جس کے اوپر جو آپ کے ہارڈ کور لوگ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ایک پازیٹیو سائن ہے, اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے. اس کا جو بیسس جو ہونا چاہیے نا, ابھی ہمیں اس کا کانٹیکسٹ ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی, بیسس اس کا ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی شوڈ فرسٹ ایکسیپٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر وہ ہمارے سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت شروع یہاں سے ہونی چاہیے کہ وہ پاکستانی قانون, پاکستانی جو آئین ہے اس کے تحت بات چیت ہوگی, اس سے ہٹ کے بات چیت شروع نہیں ہو سکتی. جو ان کی باتیں ہیں کہ ہم اپنا نظام اور یہ اس طرح کی چیز, اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے رکھ کے آپ ان سے بات کریں, اور جب ان کا مدعا ہی ختم ہو گیا افغانستان میں, آکوپیشن فورسز وہاں سے وڈراؤ کر گئی, تو ان کی لڑائی کا مقصد ختم ہو گیا وہاں پہ, اور ہمارے ساتھ بھی ان کا بھی وہ والا لڑائی والا فیکٹر ختم ہو چکا ہے. تو اگر وہ اس کانسٹیٹیوشن آپ کا مان کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو بائی آل مینس آپ کو بات ان سے سٹارٹ کرنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. میں جس چیز کو ایسے ہی پریمپٹ کر رہا ہوں, اور یہ اس کا
جو ہے کسی انالیسس کے اوپر بیسڈ نہیں ہے، یہ گٹ فیلنگ ہے ایک صحافی کی کہ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے اگر تو جب آل انڈیا مسلم لیگ پاکستان بنا بیٹھی تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا، کیونکہ جی ویکیوم کریٹ ہو گیا، جو انکیپیسٹی اور ان ایکٹیویٹی ہماری نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو طالبان کے ٹیک اوور نے ٹی ٹی پی کو بالکل اگر دیکھا جائے تو ان کی ایکٹیویٹی منجمد ہو کے رہ گئی ہے، اب وہ کوئی نئی ایکٹیویٹی نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے انہوں نے کوئی اٹیکس انکریز شروع کیے ہیں اور وہ افغانستان سے آ رہے ہیں سارے، یہ بھی اس میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے نہیں اوریجنیٹ ہو رہے ہیں اٹیکس، وہ افغانستان سے آ رہے ہیں۔ تو میننگ دے آر بائی کہ ایک یہ کہنا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کوئی بہت زیادہ ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں تو یہ ذرا غلط ہے، ان کی سوچ اور ان کی فلسفی ایک ہی ہے۔ دو کہ پاکستان کے اندر جو بھی کاروائیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، افغانستان طالبان نے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کیا اور کبھی اس کا انہوں نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے طالبان جو ٹی ٹی پی والے ان کو ڈیناؤنس بھی نہیں کیا کبھی۔ تو ابھی ہمیں اگر یہ اس انیشیٹو کے اوپر جس طریقے سے لگ رہا ہے کہ طالبان اور پاکستان کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان کی کولیبریشن کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی ہے، تو اس چیز کو آگے چلانے میں کوئی حرج نہیں اگر ہمارے قانون اور آئین کے تحت ہمارے سے بات کرتے ہیں۔ کریم صاحب بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، آج کی گفتگو آپ نے سنی، افغانستان جیسے وسیع و عریض موضوع پر ہم نے انتہائی لمیٹڈ ٹائم میں بات چیت کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ویورز بھی انلائٹن ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایک دو سینسیبل باتیں، کوئی اچھی سجیسشنز ارباب بست و کشاد تک پہنچ سکیں، اس سے ملک و قوم کا کوئی فائدہ ہو سکے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہماری اگلی نشست انشاءاللہ سی پیک پہ ہوگی، جس کے اوپر ہم اسی طرح ایک ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے اور ایک ہی نشست میں گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔